بسم اللہ الرحمن الرحیم. جواب دو کے ساتھ میں ہوں فروخ اڑائچ. آج ہمارے جو مہمان ہیں روحانی شخصیت ہیں، اسلامی اسکالر ہیں جناب سید سرفراز شاہ صاحب. آج کے جو حالات ہیں اور خود ان کی زندگی کی جو کہانی ہے وہ بھی، اور آج کے حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، سیاست میں کیا چل رہا ہے، یہ ساری باتیں آج کے پروگرام میں کریں گے. تو سرفراز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج کے دور کے جو سوالات ہیں، اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کے لیے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو آج کی یہ نشست ہے، ہم کوشش کریں گے کہ شاہ صاحب سے استفادہ کر سکیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، پہلے تو آپ نے وقت دیا جناب. بڑی عنایت آپ کی. تو میں تھوڑا سا، ویسے تو آپ نے بہت سے انٹرویوز میں یہ باتیں کر دیں. آپ خود جو تھے اعلیٰ سرکاری عہدے پہ رہے، تو وہاں سے سر آپ نے ریزائن کیا. جی، کیوں سر؟ میرا خیال ہے کہ جو لوگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ پبلک سیکٹر میں مشکل ہی چل پاتے ہیں، کیونکہ مزاج دونوں نوکریوں کا مزاج بڑا مختلف ہے. تو جب آپ یہ فیصلہ کر رہے تھے تو عام طور پہ پاکستان میں تو ابھی بھی یہ ریشو یہی ہے کہ سرکاری نوکری کی جائے، سرکاری نوکری میں پھر اچھی جگہ مل جائے، آپ کو اچھا عہدہ، اچھا گریڈ مل جائے، تو پھر تو لوگ اس میں سے ریٹائر ہو کے باہر نکلتے ہیں. تو آپ جب یہ فیصلہ کر رہے تھے تو کسی سے آپ نے مشورہ کیا ہے یا کسی نے کہا بھی کہ یار یہ کیا؟ نہیں، میرے ساتھ عجیب سا معاملہ ہے. زندگی کی پہلی جاب میری سوئی گیس کی تھی. وہاں سے جب میں ریزائن کر رہا تھا تو مجھے سب نے سمجھایا کہ پاگل مت بنو، یہاں جاب ملتی نہیں ہے. یہاں تو چپراسی کے لیے اس وقت کے منسٹر، آج کا منسٹر نہیں، اس وقت کے منسٹر کی سفارش آتی تو چپراسی لگتا، تو تم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو میں نے اسے بھی کہا تھا کہ نہیں، یہ پینشنرز کی جاب ہے، یہاں جس نے بیٹھ کے تنخواہ کو بطور پینشن لینا ہے وہ میں تو پرائیویٹ سیکٹر میں جاؤں گا اور جا کے کام کروں گا. تو پرائیویٹ سیکٹر میں آ گیا. تو وہاں بھی جب میں چھوڑ رہا تھا اور پبلک سیکٹر جوائن کر رہا تھا تو بڑے لوگوں نے سمجھایا، لیکن ایسا کوئی نہیں، دیکھتے ہیں اس کو بھی ٹرائی کرنا چاہیے کہ پبلک سیکٹر میں صورتحال کیا ہوتی ہے. تو وہاں بھی کام کرتا رہا. تو سر آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، یا ہمیں پتہ نہیں، شاید ہم میڈیا والے، ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ بھئی جو ہمارا نوجوان ہے اس میں مایوسی زیادہ ہے. یا اگر ہم عام بھی اگر آپ باتیں کر لیں تو ابھی آپ کسی محفل میں بیٹھے تو لوگ کہیں گے پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، یہاں سے چلے جانا چاہیے. بہت سے لوگوں کو، ہمارے اپنے دوست ہیں جنہوں نے یو اے ای میں ادھر ادھر اپنے بزنس یہاں سے شفٹ کیے. تو یہ مایوسی کہیں آپ تک بھی پہنچتی ہے؟ آپ کو یہ اثرات نظر آ رہے ہیں؟ اور آ رہے ہیں تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس مایوسی کی کئی ایک وجوہات ہیں. ایک تو ہمارا اپنا رویہ یہ ہے کہ ہمارے لیڈران بیان دیتے وقت یہ نہیں سوچیں گے کہ اس کا امپیکٹ کیا آ جائے گا. ہم جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پبلک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، تو جو پکچر پینٹ کرتے ہیں ملک کی صورتحال کی، اتنی مایوس کن پینٹ کر دیتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ پبلک پر بڑا برا آنے لگتا ہے. ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو اس قسم کی بیانات دیتے ہیں جو بیان سے زیادہ مبالغہ آرائی نظر آتی ہے. تو انسانی ذہن سوچتا تو ہے، تو ایک طرف بالکل ڈارک پکچر پینٹ کی ہوئی ہے، دوسری طرف ایسی پکچر ہے جس میں مبالغہ ہے، تو انسان مایوسی کی طرف جاتا ہے. ایک ریزن یہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ ریزنز ہماری اپنی ہیں کہ ہمارے یہاں ایک تو انتظار کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، انتظار نہیں کر پاتے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ہم کام کرتے ہیں بغیر پلان کے کرتے ہیں، ملک سے باہر لوگ جانے لگے اور وہاں سے پیسہ آیا تو لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں بڑی تیزی سے تبدیلی آئی، وے آف لیونگ ان کا تبدیل ہوا. اس نے ایک مسابقت کی دوڑ شروع کروا دی ہمارے درمیان. وہ دوڑ پھر بڑھتی گئی ہے بجائے کم ہونے کے. اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی ایسی چیز ہے
جو فورس کرتی ہے نقل مکانی پر اور ہجرت پر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس مایوسی کے ساتھ جانا کہ یہاں پر اب کچھ نہیں ہے، ہاں یہ ذرا حیران کن ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے کسی لیڈر نے ایک انتہائی اہم کام ہے اس پر توجہ نہیں دی تھی. وہ ہے کہ ہم نے ایک قوم بلڈ کرنے کی کبھی کوئی اسٹیپس نہیں لیے کہ ہم ایک نیشن بلڈ کریں. میں شاہ صاحب درمیان میں ہی کہ جو وقت گزرا ہے ان سالوں میں، ہم کہتے ہیں جی معاشرہ گراوٹ کا شکار ہو گیا. معاشرہ بہتر ہوا ہے یا واقعی یہ جو تھیوری ہے یہ سچ ثابت ہوئی ہے؟ ہم اصل میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں معاشرے کی گراوٹ آ گئی، یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، جنرلائز کر رہے ہیں چیزوں کو. ہمارے یہاں جہاں انحطاط آیا ہے وہ مورل ویلیوز پر ہے، اور ہم جب بیان کرتے ہیں تو باقی مثبت پہلو چھوڑ جاتے ہیں. صرف ایک ہی ریزن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے یہاں تو معاشرے میں تباہی آ گئی. پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. تو جہاں میں نیگیٹو بات کرتا ہوں مجھ پر حق بنتا ہے کہ میں پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی توجہ دلا دوں. یہ آپ نے کہا کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دیں تو تمام راستے آسان ہو جاتے ہیں. جی. تو اب میں ایک دنیاوی شخص ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرے پاس نئی گاڑی، اچھے کپڑے. دنیا کی محبت یہی ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ تو یہ محبت میں نے کیسے نکالنی اور کیوں نکالنا ہے؟ تھوڑا سا اس بات کو شاید میرے لیے لازم ہے کہ میں اسے ایلیبوریٹ کر دوں. سر جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کی محبت اگر ہمارے دل سے نکل جائے تو معاملات کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. روپیہ پیسہ، دنیاوی مال و زر، یہ ضرورت کی چیز ہے. خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جب انسان 99 کے چکر میں پڑ جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 2-4 لاکھ روپیہ ہے، یو آر لیسٹ ورڈ کہ جمع ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، بس پڑا ہے، ٹھیک ہے، میرا گزارا ہو رہا ہے، آئی ایم کمفرٹیبل. لیکن جو ہی آپ کے اکاؤنٹ میں 10-15 لاکھ 20 لاکھ ہو گیا، آپ کے اندر ایک حس جاگے گی کہ یہ بینک بیلنس اب بڑھنا چاہیے. اسی لیے بابا فرید نے ایک بات کہی تھی، جو فقیر جمع کرتا ہے وہ فقیر نہیں حریص ہے. واہ، یہ ہرس پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ فگر اس سے اوپر ہو جائے، یہ اس سے اوپر ہو جائے، یہ محبت ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، میں اس کو ایک تو یہ کہ بھائی مجھے اتنے چاہیے، یہ آ جائیں ٹھیک ہے، اس سے میرا گزارا ہو جائے تو ٹھیک ہے. روحانیت پہ بات ہو رہی ہے، کچھ بات مزید ہو جائے گی. ایک شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات ہوگی. ویلکم بیک. آپ نے کہا جی عبادت میں اخلاص شامل ہو جائے تو اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اب یہ کیا ہے پیمانہ اخلاص کا، اور کس طرح سے پتہ چلے گا؟ یہ عبادت تو سبھی کر رہے ہیں، آپ مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہیں، پتہ کس طرح چلے گا؟ اگر تو میں عبادت کر رہا ہوں کہ میرے دنیاوی مسائل حل ہو جائیں، مجھ پہ دنیاوی مصیبت نہ آئے، یہ سب سے کم تر درجے کی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اگر میں عبادت کر رہا ہوں کہ رب تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، جنت عطا کر دے، یہ اس سے ذرا اوپر کے درجے کی عبادت ہو جائے گی. اگر میں عبادت کر رہا ہوں یہ سمجھ کے کہ مجھ پر فرض ہے، یہ پہلے دونوں درجوں سے اوپر کی عبادت ہے. لیکن اگر میں عبادت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب لائق عبادت ہے، میری اس عبادت کے جواب میں وہ کیا عطا کرتا ہے، وہ مالک ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت ہے کہ میں عبادت اس لیے کروں کہ میرا رب لائق عبادت ہے. یہ اخلاص والا آپ کہہ رہے ہیں تو اخلاص جو ہے وہ اس مقام سے آگے لے جائے گا آپ کو کہ جب آپ ہماری عبادت میں ذوق و شوق بھی شامل ہو جائے. ٹھیک ہے. میں ڈیوٹی ڈسچارج نہ کروں
बल्कि ذوق و शौक के साथ आगे जाऊं, तो वो अखलास आ जाएगा। शाह साहब, ज़िंदगी गुजारने के लिए मज़हब, किसी मज़हब पे होना ज़रूरी है? यानी मज़हब क्या किरदार अदा करता है आपकी ज़िंदगी में? बहुत अहम किरदार है इसका इंसानी ज़िंदगी में। अगर घोड़े पर आप बैठे हुए हैं और उसे आपने लगाम नहीं डाली हुई है, तो गुमान ये है कि दरमियान में कहीं घोड़ा अपनी मर्ज़ी से दाएं बाएं होने की कोशिश करेगा। यही बात इंसानी ज़िंदगी में है कि मज़हब इंसान को एक सही ट्रैक पर, सीधे ट्रैक पर चलाए रखता है। वो उसकी कयूदो ज़वाबित, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके कमांडमेंट्स इंसान को ट्रैक पे रखती हैं। तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन मेरे जैसे तालिब इल्मों में है कि हमारे यहाँ मज़हब है और सब कुछ यहाँ पे इस्लाम है, मेजॉरिटी मुसलमान है, और जहाँ पे एथीस्ट ज़्यादा हैं वहाँ पे वो माशरा खुशगवार है, वहाँ पे दौलत की रेल पेल है, बल्कि यहाँ पे जहाँ पे इस्लाम है यहाँ से लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, और वो दुनियावी तरक्की में तो बहुत बेहतर है। तो फिर क्या है, यानी मज़हब ने क्या यहाँ पे डिफरेंट किया यहाँ पे? देखिए, इसमें बात बहुत तल्ख है और यकीनन आपके क़ारीन को पसंद नहीं आएगी ये बात। अगर हम अपने इर्द गिर्द ज़रा गौर कर लें, गहराई से देख लें, तो पता ये चलता है कि जो भी कुछ हमारी बातें हैं वो ज़ुबान तक महदूद हैं। मेरी एज इस वक्त नियरली 81 हो गई। 3 साल की उम्र से होश संभाल लेता बंदा, तो उस हिसाब से 78 ईयर्स हो गए ये सुनते सुनते कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, बेईमानी करना बुरी बात है, किसी का हक मारना बहुत बुरी बात है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन 78 ईयर से सुन रहा हूँ, आज तक तो उस पर मैंने अमल नहीं किया। ये अखलास है कि अगर अखलास हो इसके अंदर, तो मैं जो सुनता आया बचपन से उस पर साथ साथ अमल भी शुरू कर दूँगा। जब हम अमल नहीं करते हैं तो नतीजा क्या आएगा? आपके यहाँ दुआ की नशिस्त होती है, तो क्या यानी आपके यहाँ लोग आते हैं दूर दूर से और वो आपसे कहते हैं कि दुआ कर दें हमारे लिए, तो क्या शाह साहब आपकी दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं? दुआ हर शख्स कर सकता है जी। जब हम दूसरे के लिए दुआ करते हैं उसमें शायद अखलास ज़्यादा होता है। आप भी दुआ कर लीजिए दूसरों के लिए, ठीक है, कोई कर ले, उसमें खलूस ज़्यादा हो जाता है जब किसी के लिए, क्योंकि बेलौस है वो। अगर मैं आपके पास आ गया और आपसे कहा मेरे लिए आप दुआ कर दें, ज़ाहिर है आपने मुझसे ये तो नहीं कहना, वैसे तो एक क्लिप किसी ने मुझे फॉरवर्ड कर दिया, यूके के कोई साहब हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर सरसरी सी दुआ करानी है तो उसके शायद 2 पाउंड होंगे, अगर उससे ज़्यादा तवज्जो से दुआ करानी है तो उसके 5 रुपए हैं, अगर दुआ करानी है बहुत खलूस से और आंसुओं के साथ उसके 10 पाउंड हैं। इस तरह करते करते 50 पाउंड तक गए हुए थे। तो वो मामला आपके साथ तो हो नहीं सकता। तो आप जब मेरे लिए दुआ करेंगे तो उसमें खलूस आपका शामिल होगा, तो वो दुआ ज़्यादा जल्दी कबूल हो जाएगी। तो अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मैं कोई नेक आदमी हूँ, तो खातिर जमा रखिए, इस किस्म की कोई बात नहीं। अगर मुझसे कहेंगे कि आप सच्चाई से बात कर ले तो मैं अर्ज़ कर दूँगा कि सबसे गुनहगार शख्स हूँ मैं, नेकी के करीब से भी कभी नहीं गुजरा। चलें, ये अब बहुत से लोगों ने चूँकि लिख दिया है और बहुत से लोगों ने हमें बता भी दिया है, तो वो बात भी मैं आपसे कर लेता हूँ कि आपके पास लोग आते हैं, वो बाज़ दफ़ा आपको बताते हैं कि मेरा नाम ये है, और आप उनको उनका मसला बता देते हैं,
یا آپ بعض دفعہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب آپ کھولتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے اور یہ حل ہو جائے گا؟ اگر آپ مجھے معاف فرما دیں کہ اس پہ کوئی کامنٹ کروں، سر جیسے آپ کی مرضی، آپ کامنٹ کروں گا تو وہ اپنے خلاف ہی کروں گا. وہ یوں سمجھ لیجیے، ایک جب ہم پرائمری اسکول ہائی اسکول میں پڑھتے تھے جی تو ایک ورڈ یوز کیا کرتے تھے کہ تکا لگ گیا. تو ایسے ہی ہے، گناہ گار آدمی کیا کسی کو بتائے گا؟ یہ بتائیے. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوا ہوں، اس سے پہلے بھی آپ تھوڑا سا جانتے ہیں ہلکا سا، تو کہیں آپ کو یہ زندگی میں شبہ ہوا کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں گا تو اس کو چھوڑ دیجیے. نہیں، میں تو لوگوں کی گناہگار آدمی ہیں. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن پہ لوگ سادہ لوگ ہیں، ہوں بھولے لوگ ہیں، وہ ہر ایک کے پیچھے چل پڑتے ہیں. چلے ایک پہلو اگلا بھی ہے، وہ یہ کہ اس کے علاوہ، اس پہ تو آپ نے کہا کہ بات نہیں کریں گے، آپ کئی لوگوں کو میڈیسن بھی بتاتے ہیں، میڈیسن تجویز کر دیتے ہیں کہ آپ کی یہ جسمانی، وہ میڈیسن نہیں زیادہ تر ہوتی، زیادہ تر وہ ہوتی خوراک کے ذریعے سے. ٹھیک، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو میرا اتنا لمبا زندگی کا تجربہ ہے اس پر بیسڈ میں بتا رہا ہوں، تو وہ تو کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ جو 80 برس ہیں، ان میں آپ نے اچھا حکمران کسے پایا؟ یا اگر آپ کہہ سکیں کہ یار تب مطلب میں نے تو میری 32 سال عمر ہے، تو میں نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے دیکھا کہ لوگ کبھی بھی مجھے خوش نظر نہیں آئے. یعنی لوگوں نے کہا یہ تو آج کے حکمران ایسے ہی ہیں، فلاں ہیں، ان میں یہ خوبیاں خامیاں فلاں. آپ نے 80 برس میں کوئی ایسا کہ لوگوں کی پرسیپشن ہمیشہ سے ایسی ہوتی تھی، لوگ ایسے ہی کہتے تھے اپنے حکمرانوں کے بارے میں کہ یار ٹھیک نہیں ہے، بھٹو، ضیاء الحق، مشرف، ایوب، یا میں نے تو ہر حکمران کے بارے میں یہی جذبات اور یہی کامنٹس دیکھے کہ بھائی خوشحالی نہیں ہے، مر گئے، لٹ گئے، بندہ ٹھیک نہیں ہے. پرسنل ہو جاتے ہیں ہم تو، حالانکہ پرسنل ہوئے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. آج تک مجھے تو کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آیا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی زندگی میں بہت چھوٹا تھا، ان چیزوں سے کی ہوش ہی نہیں تھی. خان لیاقت علی خان کی شہادت پر بھی چھوٹا تھا، ہوش نہیں تھی. تو اس کے بعد سے جب سے کچھ ادراک ہوا ہے ان چیزوں کا، ابھی تک تو میں نے کسی آدمی سے مطمئن نہیں دیکھا. اور خود آپ کی سوچ، آپ کے علم کے مطابق کون سا حکمران بہتر تھا ابھی تک جو آئے ہیں؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کن بیسس پر کسی کو کوئی جج کرے گا. ملک کے لیے کون سا بہتر؟ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی، ملک نے ترقی کب کی سب سے زیادہ، تو 60s کا جو ڈیکیڈ گزرا ہے. ایوب صاحب کا میں نام نہیں لیتا ڈر کے مارے کہ لوگ اینٹیں ماریں گے. آل اراؤنڈ جو ملک اوپر اٹھ رہا تھا وہ 60s کی دہائی تھی، لیکن اس کی نیگیٹو سائڈ دوسری ہیں. تو آپ نے چونکہ ملک کا ریفرنس دیا، جی، تو سب سے بڑی بات جو مجھے خوش کرتی تھی اس وقت بھی اور آج بھی، کہ اس وقت جو پاسپورٹ کی عزت تھی، اچھا، وہ کمال کی تھی. تو اس کا سر اگر کوئی واقعہ سنا سکیں آپ، یعنی یہ پاسپورٹ کی عزت شاید میں آج 2025 میں وہ سمجھ نہ پاؤں بات، تو کیا یعنی ہم کسی ملک کے لیے آپ اسی یو کے کو جس کے ویزے کے لیے آج ہم مرے جاتے ہیں اور جی امبیسی والے ہمیں ورچولی دھکے دے کے باہر نکال دیتے ہیں، درست فرمایا، اسی میں ہم جاتے تھے، پاسپورٹ امیگریشن ڈیسک پر دیا بغیر ویزے کے، انہیں دیکھا یو آر فرام پاکستان، یپ، اسٹیمپ لگائی، ساتھ اس نے 2-4 لیفلیٹ دیے، انجوائے یور اسٹے ہیئر وائل ان یو کے، دیز آر یور رائٹس. وہ اس نے پمفلیٹ دیے ہوئے، کوئی ویزا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور وہ ابھی تو وہ انٹروگیشن بھی کرتے ہیں کہ بھائی کتنے دن کے لیے آئے، کیا کرو گے، کتوں کے سامنے سے گزار دیتے. تو ہم نے میں ایز اسٹوڈنٹ اور جاب میں رہتے ہوئے بھی
اس پاسپورٹ کی عزت دیکھی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ملک چونکہ ترقی کر رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، تو شاید دنیا پھر اسی طرح سے آپ کو ٹریٹ کرتی ہے. نہیں، آپ نے دنیا میں 3 ملک ہیں جن کو قرض دیا تھا آپ نے اس زمانے میں. کون کون سے؟ جرمنی بھی ان میں ہے. آج کوئی اگر یہ بات کرے تو بڑی افسانوی لگتی ہے. جناب، جرمنی کو پاکستان نے قرض دیا تھا. یس وی ڈڈ. تو عزت تو آپ کی ہونی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایسا ایسا عزت ختم ہوتی چلی گئی. ملٹیپل ریزنز ہیں اس کے، لیکن اس دہائی میں ملک نے ترقی بھی کی تھی، عزت بھی تھی. سب سے بڑی بات یہ کہ دوسرے ملکوں میں عزت ہماری بہت تھی. جی، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی سیاست میں بھی کیا دیکھ رہے ہیں تبدیلیاں، اور یہ تو پاکستان کے لیے اچھے سال قرار دے رہے ہیں آنے والے سالوں کو. یہ سب کیسے ہوگا؟ ایک شارٹ کمرشل بریک. ویلکم بیک. ہمارے پاس تو کوئی دنیاوی عہدے والے لوگ آئیں تو ہم تو بڑے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہیں، آپ کے اوپر بھی اس کا کوئی دنیاوی عہدے کا کوئی اثر ہوتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ زندگی میں کبھی ان چیزوں نے مجھے متاثر کر لیا ہو. اس لیے کہ زندگی میں یہ جو پریکٹیکل لائف ہے میری، 58 ایئرس جو جولائی گزری، اس میں 58 ایئرس کی پریکٹیکل لائف ہو گئی تھی میری. اس میں اتنے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اور وہ لوگ جو آسمان پر گئے ہوئے تھے انہیں سر کے بل گرتے زمین پہ بھی دیکھا، جو زمین پہ تھے ان کو آسمان پر چمکتے دیکھا. تو اب یہ احساس ہی ختم ہو گیا، اس لیے کہ پتہ ہے جو کچھ بھی ہے ٹیمپریری ہے، سونر اور لیٹر یہ ختم ہو جائے گا. تو اب وہ چیز متاثر نہیں کرتی. جب کوئی آپ کے پاس دعا کے لیے آتا ہے تو یہ جس طرح سے ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ میرے لیے تو پیشنٹس جو ہیں وہ سب ایک جیسے ہیں، تو ایک بندہ ہے جس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے قبضے کیے ہوئے ہیں لوگوں کی زمینوں پہ، یا اس نے حق کھایا ہوا ہے، یا اس نے جو عمارت ہے یہ ساری غریبوں سے چھین کے بنائی ہے. تو اگر وہ آپ کے پاس آئے، میں ویسے پوچھ رہا ہوں، تو آپ اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما. ٹھیک، تاکہ وہ یہ سب کام نہ کرے. باقی اللہ خود سمجھ جاتا ہے، اتنی دعا کافی ہے. نہیں، لیکن آپ اگر اس طرح کا کوئی فرد آ جائے تو آپ اسے خود کوئی نصیحت نہیں کرتے؟ ایک ٹریجڈی ہے سر، میری زندگی کی. نصیحت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میرے اندر وہ خامیاں نہ ہوں. جب مجھے اپنی خامیاں جن صاحب سے میں ملا ہوں ان سے کہیں زیادہ دکھائی دینے لگے تو میں تو یہ امپریس ہو جاؤں گا، یہ کتنا بھلا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. تو نصیحت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ میرے اندر خوبیاں اس آدمی سے زیادہ ہوں، تو پھر نصیحت کر پاؤں گا، ورنہ کیسے کروں گا. تو آج تک کبھی ایسی نوبت آئی نہیں کہ کسی سے میں ملا ہوں اور مجھے اپنا آپ اس سے بڑا لگا ہو. اچھا، ایک عام مشاہدے میں میرا تو بہت مختصر سا ہے کہ دیکھا ہے میں نے کہ جو عبادت اور پرہیزگار لوگ ہیں ان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی سختی ہے، یا تکبر کہہ لیں، ذرا سخت ہو جائے گا، لیکن سختی ان کے رویے میں آتی ہے. تو کیا عبادت جو ہے آپ کو تھوڑا ایسا بناتی ہے؟ نہیں، اگر سنت پیش نظر رہے تو سختی نہیں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سنت پیش نظر رہے. اب ایک عام مسلمان ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا اور اب وہ پچھلے 2 4 5 10 سال سے نہیں پڑھتا. تو ایک پرسیپشن یہ ہے کہ بھئی اللہ نے توفیق نہیں دی اسے، یا اللہ اس سے ناراض ہے. یہ ٹھیک ہے؟ اگر یہ بات ہو تو رب تعالیٰ عبادت کی تلقین کیوں کرے؟ بالکل ٹھیک. رب تو جگہ جگہ نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے جس کو ہم اس عقیدے کی آڑ میں چھپانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں شک نہیں کہ نیکی توفیق کا نتیجہ ہے،
لیکن جو چیز رب کرنے کو آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو 5 وقت، تو اس نے توفیق تو پہلے ہی بخش دی آپ کو، ورنہ کیوں کہے؟ ٹھیک. یہ اس وقت کی جو حکومت ہے جس کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کیسی حکومت ہے؟ کیا یہ ایک اچھی حکومت ہے، درمیانی حکومت ہے، کیا اسے کہیں گے؟ یو کے کا ایک اخبار ہے گارڈین، جی. میں اتفاق سے ان دنوں وہیں تھا جب ایوب خان کی ڈیتھ ہوئی، غالباً 74 کا واقعہ. ٹھیک. اسے ہیڈ لائن لگائی بڑی موٹی، جس کو شاید آپ جرنلزم کی زبان میں سپریم لیڈ کہتے ہیں. وہ لکھا ہوا تھا کہ بیسٹ آف دی بیڈ لاٹ ایکسپائرس. جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں یہ تو لاٹ ہے، لیکن میں واپس اس پہ چلا جاؤں گا جو آپ کے نزدیک شاید جاہلانہ اعتقاد ہے کہ رب اس ملک کو ٹھیک کر رہا ہے. کون حکمران ہے اس کی غرض نہیں ہے، چاہے کوئی آ جائے، مٹی کا مادھو بٹھا دیجیے آپ وہاں، اس ملک نے اب ٹھیک ہونا ہے، رب کرتا چلا جائے گا اسے ٹھیک. اور اب جب ہم آج یہ بات کر رہے ہیں، مارچ کا یہ اختتام ہے، تو اب کیا عرصہ، یعنی اگر ہم کوئی بتا سکتے ہیں کہ اگلے 2 سال 3 سال؟ میں نے تو عرض کیا 2 سوا 2 سال. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ خدا کی طرف سے بہتری آ رہی ہے، اب چاہے ادھر کوئی بھی ہے حکمران، اس بات سے فرق نہیں پڑتا، چاہے مجھے بٹھا دیجیے، اسے ملک نے ٹھیک ہو ہی جانا ہے. تب تو بہتر ہو جائے گا اگر آپ کو بٹھا دیا تو. نہیں کہاں. تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ سیاست سے ایرریلیونٹ ہو جائیں گے. نہیں، یہ لفظ اتنا سخت لفظ کبھی یوز نہیں کرتا میں. اچھا، میں نے سختی کر لی تھوڑا سا. میں نے یہ کہا تھا کہ شاید نواز شریف صاحب ریٹائرمنٹ لے لیں گے. ریٹائرمنٹ ٹھیک ہے. اور وہ لوگوں نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب تشریف لائے، سب کا خیال یہ تھا کہ ہی ہیز کم بیک ایز پرائم منسٹر. جی. اور ابھی چند ہفتوں کے بعد جو الیکشن آ رہے ہیں اس پہ وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آؤں گا، بلکہ اپنے تجربے کا فائدہ دوں گا اپنی پارٹی کو پیچھے بیٹھ کے. تو آپ کے سامنے آ گئی بات. تو کیا میں اب اسے کہوں، اگر میں تو صحافی ہوں، میرے تو سورس ہوتے ہیں، آپ ایک روحانی شخصیت ہیں، پھر آپ کا سورس کون کس طرح کے ہوتے ہیں؟ نہیں کچھ نہیں، میں تو ایسی اٹکل پٹکل لڑکا دی بات، وہ صحیح ہو گئی تو اس کا کریڈٹ دے دیا آپ نے مجھے، ادروائز کریڈٹ کوئی نہیں ہے. تو ایسی بات لڑکا دی میں نے، وہ ویسی نکل آئی بات. وہ صوفی برکت علی صاحب نے فرمایا تھا جی کہ اقوام عالم کے ہاں اور نہ کے فیصلے یہاں پر، تو آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں اس بات میں سے؟ آج کا نہیں 89 سے کہہ رہا ہوں. صوفی برکت صاحب تو بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے فرمایا، ان سے پہلے امام بری نے یہی بات کہی تھی، وہ بھی ریکارڈ پر ہے. تو پاکستان انشاءاللہ اس مقام پر آئے گا. اچھا، آپ نے خود بھی فرمایا، لیکن بہت سے لوگ اس پہ معترض بھی ہیں کہ یار ہمارے جو بابے ہیں انہوں نے یہ باتیں کر دی ہیں، قوم جو ہے وہ نیچے سے نیچے جاتی جا رہی، پاکستان بگڑتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہوں گے اقوام عالم کے فیصلے. اب تو اقوام عالم کے فیصلے تو چھوڑے، ہمیں چھوٹے سے چھوٹا ملک ویزا نہیں دیتا، بے شک پابندیاں امریکہ سوچ رہے ہیں ہمارے پہ پابندی لگا دی جائے سفر کی. تو ایسے میں کچھ ناممکن لگتا ہے اگر پریکٹیکل ہو کے دیکھیں ذرا. صحیح بات ہے. آپ جرنلسٹ ہیں، آپ نے فرمایا اور مجھے بھی پتہ ہے، مطالعہ بڑا وسیع ہے آپ کا. سر ذرا ایک قوم کا نام لیجئے جو سر کے بل زمین پہ نہ گری ہو اور پھر دوبارہ نہ اٹھی ہو. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا، اسلامک ہسٹری ذرا 1400 سال کی آپ پڑھ لیجئے. ہمارے یہاں عروج و زوال اس طرح ہی ہے، زگ زیگ میں. ہم اوپر جاتے ہیں پھر نیچے آ جاتے ہیں، پھر نیچے اٹھتے ہیں، نیچے ہوتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے اب یہ ختم ہو گئے، رب تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھاتا ہے، پہلے سے زیادہ بلندی پر جاتے ہیں. پوری 1400 سال کی ہسٹری دیکھ لیجیے آپ، یہ ایسا ہوتا رہا ہے.
ابھی ہم باٹم کو ٹچ کیے ہوئے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، سانس آنا شروع ہو گیا ہمیں. اور آپ کوئی دنیا میں جنگیں بھی دیکھ رہے ہیں؟ جنگیں تو شاید میں نہ عرض کر سکوں، ہوں گی ضرور، لیکن ابھی تو یہ ہے کہ آپ کے جو انڈیا کے ناردرن حصے ہیں وہاں بے پناہ باشیں ہیں. جی. تو انڈیا اگر شرارت کرنے پہ اتر آیا اور اس نے دیکھا کہ انڈیا کے شہر ڈوب رہے ہیں تو پانی دریاؤں میں چھوڑ دے گا، اس کی فکر ہمیں کر لینی چاہیے. زلزلے بہت سنیں گے آپ، حادثات سنیں گے، تو اس طرح کی کچھ واقعات ہوتے نظر آئیں گے کچھ عرصے کے بعد. اور امریکہ کے حوالے سے بھی آپ کی یہ بات تھی کہ ان کے اوپر بہت بڑا کرائسس اور یہ آنا شروع ہو گیا. آپ دیکھ لیجیے، ابھی انہوں نے آگ کو بھگتا ہے، اب سیلاب کو بھگت رہے ہیں. تو امریکہ آگے ٹرمپ کو بھگت رہی ہیں. ٹرمپ تو ایک ذریعہ بنا دیا قدرت نے، جو کچھ دوسرے ملکوں کے ساتھ امریکہ کرتا رہا ہے اس کو پے بیک کرنے کا وقت آ گیا، اور امریکہ جو ہے یہ تھرو اٹس نوز پے کرے گا. آپ کے پاس تو چونکہ لوگ آتے ہیں اور آپ کسی کو منع نہیں کرتے دعا کے لیے، آپ کے پاس کوئی یہ دعا لے کے بھی آیا کہ عمران خان کے لیے دعا کر دیجئے، اس کے قید میں ہے، اس کے کوئی اسباب بن جائیں، کوئی بہتری آ جائے؟ اس میں حرج کیا ہے کرنے میں دعا؟ اور اس کی جو قید ہے اس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کسی بھی معاملے کو ٹھیک یا غلط اس وقت سمجھتے ہیں جب آپ کے پاس پوری معلومات ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جب معلومات نہیں ہیں، ہمارے یہاں یہ جو اتنا گڑبڑ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی معلومات لے کے ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ہائیلی اوپینیٹڈ نیشن ہے، ہائیلی ججمنٹل. حالانکہ جب تک کہ پوری معلومات نہیں کسی آدمی کے بارے میں، رائے دینی نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک. تو ویسے بچوں کے لیے تو انسان اسی طرح ہی، یعنی آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کو جس طرح ہم یا باپ اور بچوں کا رشتہ بڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ان کے ساتھ میرا تعلق ایک زمانے میں ایسا تھا جو ٹپیکل پاکستانی باپ اور اولاد کا ہوتا ہے، ایک ڈسٹینس. اچھا. لیکن وہ ایک میرے دوست تھے، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، بیچارے 2-3 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. وہ مجھے میری خامیاں بڑے سخت الفاظ میں میرے سامنے بیان کر دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے سبق یہ سکھایا تھا کہ یہ ڈسٹینس اولاد کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ پھر کہیں نہ کہیں جا کے بم شیل پھٹتا آپ پر کہ یہ کیا کر دیا اولاد نے. تو اس دن کے بعد سے یہ غالباً واقعہ ہے 78 کا اور سم تھنگ لائک، پھر وہ ڈسٹینس مٹ گیا. اب تو یہ ہے کہ بے تکلف دوستوں کی طرح. آپ یہ نہیں، اس کا پھر آپ کو پتہ ہے بے تکلفی جو ہے یہ زیادہ اچھی ہے اولاد کے لیے. جی بہت. چاہے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، ان کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتا ہوں. اس لیے غصے وغیرہ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے وقت دیا، بڑا اچھا لگا جی. بہت مہربانی آپ کی.